أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیغمبر کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ عطا کیا پیغمبر نے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روزانہ کوشش کروں گا کہ ایک آیت الیوم کے لحاظ سے آیت پیش کروں کہ جو آپ کے لیے بطور وظیفے کے ہو۔ آج کی آیت الیوم ہے آیت الکرسی، بہت مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ اس کی شہرت آپ نے سنی وہ اور ہے، پیغمبر نے کہی وہ اور ہے۔ آئیے فرمانے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، القرآن سید الکلام، قرآن ہے سید الکلام، کلام کے سردار کو قرآن کہتے ہیں، وسید القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، وسید البقرہ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ چلے یہاں سے تھے کلام، کلام پر سردار قرآن، قرآن میں سورہ بقرہ سردار، اس میں سردار آیت الکرسی۔ تو آج پہلی شب میں سرداروں کی بات کر رہا تھا تو آیت بھی لایا سرداری والی، آیت الکرسی سرداری والی آیت، زرداری والی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصل میں وہ میرے تلفظ میں کہیں فرق نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے اسے کھول کے بیان کیا۔ یہ سرداری والی آیت، آیت الکرسی۔ اس آیت کرسی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی، اس آیت میں 50 کلمات ہیں اور ہر ایک کلمے کے اندر 50 برکتیں، 50 کلمات رحمت کے، اور ہر کلمہ رحمت میں 50 برکتیں ہیں۔ اب خود حساب لگائیں، 50 کو 50 سے ملا کے دیکھیں تو آپ کے تو جیب میں درہم دکھائی دیں گے، رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ آیت الکرسی۔ اب یہ روایت تفسیر ثقلین میں یا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے، بعض نے سے چھٹے امام سے، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے گا، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے، اب چاہے نماز کی بات پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، روزانہ نماز وحشت قبر کا اگر عادی ہو تو اس کے درمیان پڑھے، یا آنکھوں کی جلا اور روشنی چاہتا ہو تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھے، اگر فالج سے بچنا چاہتا ہو تو سونے سے پہلے پڑھے، اگر حفاظت چاہتا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے، نماز کی قبولیت چاہتا ہو تو نماز کے بعد پڑھے اور پڑھے آیت الکرسی۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 1000 مکروہات اور دنیا کی ناپسندیدہ باتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور 1000 مکروہات اور ناپسندیدہ باتیں آخرت کی اس سے دور ہو جاتی۔ ادھر بھی 1000 گئے، ادھر بھی 1000 گئے۔ ان 1000 مکروہات جو دنیا کے ہیں، اس میں سب سے معمولی ہے، سب سے معمولی فقر، غربت۔ امام فرما رہے ہیں جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے، 1000 مکروہات دنیا سے خدا اسے محفوظ کر دیتا ہے، وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے معمولی، سب سے کم تر ہے فقر، اور جو 1000 آخرت والی مکروہات ہیں جو دور ہوں گی، اس میں سب سے کم تر ہے عذاب قبر۔ اب بتائیے جب فقر نہ رہے، عذاب قبر نہ رہے، یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ۔ اسے کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور اب ایسے بہت سارے سورے قرآن مجید کے پیغمبر کی سیرت کے بیان کے لیے، لیکن میں حیران کہ کہاں سے آغاز کروں، سیرت النبی کے لیے کون سی آیت کا انتخاب کروں۔ پورا قرآن پیغمبر کا اخلاق بیان کرتا ہے، اس اخلاق کی ابتدا کہاں سے کروں؟ پیغمبر کی آنکھوں کا بیان کروں تو قرآن آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، ما زاغ البصر۔ پیغمبر کی زبان کی تعریف کروں تو قرآن اس کی ثنا بیان کرتا ہے، وما ینطق عن الہوی۔ پیغمبر کے ہاتھوں کی وہ مضبوطی بیان کروں عدالت میں، خدا خود کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر محمد آپ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ کس طرح سے پیغمبر کی سیرت کی ابتدا ہو، ما قبل خلقت بیان کروں، ما بعد خلقت اور ما قبل بعثت بیان کروں، ما بعد البعثت اور ما قبل ہجرت بیان کروں، ما بعد الہجرت اور قبل از رحلت بیان کروں،
یا بعد رحلت سے قائم آل محمد کے قیام تک بیان کروں؟ سیرت تو مسلسل ہے، صورت بدل رہی ہے، سیرت صورت بدل رہی ہے۔ اس اعتبار سے میں نے جس سورے کا انتخاب کیا اس سورے کا نام بھی خود پیغمبر کے نام پر ہے۔ 114 سوروں میں سے آپ صاحبان علم ادب بیٹھے ہوئے، ایک سے زیادہ سورے ایسے ہیں جو پیغمبر کے نام اور القاب کے لحاظ سے، یا سورہ مزمل پیغمبر کا لقب نہیں، یا سورہ مدثر پیغمبر کا لقب نہیں ہے۔ خدا کو پیغمبر کی ادا اتنی حسین لگتی ہے کہ چادر اوڑھیں تو یاد کرتا ہے، وہ کمبلی اوڑھیں تو یاد کرتا، تو کبھی مزمل کہہ کے یاد کرتا ہے، کبھی مدثر کہہ کے یاد کرتا ہے۔ تو میں کس سورے سے آغاز کرتا؟ اس کو یاسین کہتا کہ سردار وہی، اس کو طٰہٰ کہتا کہ طیب و طاہر وہی، اس کو محسن انسانیت کہتا کہ انسان وہی، سورہ انسان۔ تو کس سورے کے نام سے یاد کرتا؟ سورہ کوثر کہتا کہ مخاطب وہی، سورہ قدر کہتا کہ صاحب قدر کا باپ وہی۔ کیا کہتا؟ سورہ والضحیٰ کہتا کہ مخاطب وہی، سورہ علم نشرہ کہتا کہ شرح صدر کا اعلان وہی۔ ہر ایک سورے میں پیغمبر کی شان ہے۔ تلاش کرتے کرتے نگاہوں نے یہاں لا کے روکا کہ جس کا نام محمد ہو کیوں نہ اس سے آغاز کیا جائے۔ تو پورے 114 سوروں میں سے ایک سورے کا نام محمد، اور یہ سورہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے اس قرآن کے اعتبار سے نمبر ہے 47، یعنی کہ نمبر 47۔ 38 آیتیں ہیں، 26واں پارہ ہے۔ نزول کے لحاظ سے نمبر 95، مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور ان 38 آیات میں جو کلمات کی تعداد ہے وہ 542 ہے، 542، اور 542 کلمات میں جو حروف چنے ہیں وہ ہیں 2424۔ آپ کو اپنے پاسورڈ تو یاد ہوتے ہیں نا، میں آپ کو سورہ محمد کے پاسورڈ بتا رہا۔ اب پروردگار عالم نے یہ 2424 حروف کو چنا، اس سے 542 کلمات کو بنایا، 542 کلمات سے 38 آیات کو بنایا، پھر اس میں گرامی محمد کا سورہ بنایا۔ یہ سورہ محمد کی کچھ وضاحت کی آپ کی خدمت میں، ہو سکتا ہے آنے والے ایام میں اگر موقع دستیاب رہا ہمارے لیے تو ان باقی سوروں پر بھی کچھ توجہ کریں گے جو پیغمبر کے القاب سے متعلق ہیں۔ ابھی نام کی بات کر رہے ہیں۔ اس سورے کا انتخاب آپ کی سیرت کے بیان میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 اتنی نیک ہے کہ اس میں 2 قسم کی باتیں ہیں، اس میں تبرہ بھی ہے، اس میں تولا بھی۔ اس سے پہلے اس سورے کی تلاوت کا ثواب ہے بیان کر، ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ ثواب سننا چاہتے کہ ملے گا کیا؟ بھائی جاب آپ لیتے ہی نہیں جب تک سیلری معلوم نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی آفر کرتی ہے کہ سیلری اتنی ہوگی، آپ کو قبول کرنا ہے تو کیجئے ورنہ جائیے۔ بہت ہیں لوگ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی آپ سے کہتی ہے آپ کیا لیں گے، تو جب آپ کمپنی کے تحت میں ہوتے ہیں تو آپ اور ہوتے ہیں، اور جب کمپنی آپ کے سامنے جھک جاتی ہے تو آپ اور ہو جاتے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنی صلاحیتیں اتنی بڑھائیے کہ کمپنی آپ سے پوچھے کیا لیجیے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ روایت انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گی۔ آج ایک روایت سے آغاز کرتے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ ارشاد فرماتے ہیں امام کہ جو شخص بھی، میں ترجمہ کروں تو شاید بات اور ہوگی، میں آسان کرتا ہوں، وہ کون سا ایسا سورہ ہے جس کو پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا سورہ ہے جسے پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، اس میں حکم قتال آیا ہے، اور اس کے مفاہیم کے لحاظ سے اس میں انفاق کا حکم بھی آیا۔ وہ سورہ انفاق بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہا نہیں گیا مگر کہہ سکتے ہیں۔
تو سورہ قتال کہا گیا، سورہ انفاق کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا ایسا سورہ قرآن مجید کا 114 سوروں میں سے جو 3 بیماریوں کا علاج بنتا ہو، شک، شرک اور کفر۔ میں اس کو اگر سیدھی حدیث بیان کرتے تو یاد نہ رہتا، اب یاد رہے گا۔ جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا، جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا۔ یہ 3 کون ہیں؟ ایک شک، دوسرا شرک، تیسرا کفر۔ سچے امام کا سچا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی اپنے دین میں شک پیدا نہیں ہو، اور جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ آخری سانس تک شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا۔ تو شک، شرک اور کفر سے جو بچا لے اسے سورہ محمد کہتے۔ اب آپ کی مرضی ہے، پڑھیے یا نہ پڑھیے، ہمارا کام تو تھا بیان کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کی آیت نمبر 1 الذین کفروا ابتدا ہو رہی ہے۔ الذین کفروا، الذین وہ کہ جو، کفروا کافر ہو گئے، وصدوا اور رکاوٹ بننے لگے، صدوا راستہ بند کرنے لگے، عن سبیل اللہ ہے، اللہ کی سبیل کا راستہ بند کرنے لگے۔ کافر تو بہت سے ہوتے ہیں مگر سب کافر راستہ بند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کچھ اسپیشل کافر ہیں جن کو جہنم میں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا، کچھ نارمل کافر ہیں جو نارمل جہنم میں ہوں گے، کچھ خاص کافر ہیں جو خاص جہنم میں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ الذین کفروا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید سورہ محمد کا آغاز ہوگا، ممکن حروف مقطعات سے ہو، ذکر رحمت پروردگار سے ہو، نعمت پروردگار کے اعلان سے ہو، شاید کہ نماز کے بیان سے ہو، شاید کہ روزے کے اعلان سے، شاید کہ حج کے پیغام سے ہو، شاید کہ زکوٰۃ کے اعلان سے ہو۔ سب چھوڑ کر خدا نے اس سورہ کی ابتدا کی ہے ایسے مخصوص گروہ سے جو کفر اختیار کرتا ہے، اور اختیار کرنے کے بعد خدا کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ غور کیجئے، اس کے لیے خدا نے انجام بیان کیا۔ انجام کیا بیان کیا؟ اضل اعمالہم، اضل اعمالہم، خدا ان کے اعمال کو حبط کر لے گا۔ ضبط اعمال خدا نہیں کرتا، آپ اور ہم کر سکتے، خدا حبط اعمال کرتا ہے۔ ضبط اعمال ظلم ہے اور خدا ظلم نہیں کرتا۔ حبط اعمال عین عدل ہے، اور خدا تو ایسا ہے جو علی عادل کا بھی خدا ہے، وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو خدا حبط کر دے گا یا حبط کر دیے، یہ خبر ہے۔ اضل اعمالہم، خدا ان کے اعمال حبط کر دیے۔ اب اس آیت کے اعتبار سے 3 روایات آپ کی خدمت میں۔ روایت نمبر 1، سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی سورۃ محمد آیت فینا و آیت فی بنی امیہ، کتاب شواہد التنزیل میں اس روایت کو بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک آیت سورہ محمد میں جو ہمارے بارے میں اور ہمارے مخالفین بنو امیہ کے بارے میں، آیت کی وضاحت نہیں کی مولا نے، اشارہ کیا، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پھر آپ کے فرزند ارجمند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی، سورہ محمد کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ پہلے امام نے تلاوت نہیں فرمائی، اشارہ کیا۔ اس کے بعد مولا حسین نے آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا نزلت فینا وفی بنی امیہ، یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان یعرف حالنا وحال اعدائنا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ ہماری حالت کی معرفت حاصل کرے اور ہمارے دشمن کی حالت کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ اکبر، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ تفہیم ہے، اور یہ تحقیر نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تعظیم کس کے لیے ہے، اور جس کے لیے تعظیم نہیں تو کیوں نہیں ہے۔
فرماتے من ارادہ ان یعرف حالا، تو چاہتا ہو کہ پہچانے ہماری حالت، وہ حال اعدائنا، اور پہچانے ہمارے دشمنوں کی حالت، فلیقرأ سورۃ محمد، بس اسے چاہیے کہ پڑھے سورہ محمد، فإنہ یراہا فینا وفی اعدائنا آیت، فرماتے پس وہ ضرور پڑھے گا، ضرور دیکھے گا، ضرور سمجھے گا، اس میں ایک آیت جو ہمارے بارے میں بھی ہے اور ہمارے آدا کے بارے میں بھی ہے۔ اب کمال یہ کہ دو اماموں نے آدا کے خاندان کا نام لیا اور تیسرے امام نے آدا کے خاندان کا نام نہیں لیا، بس ہو گیا نام۔ اب تو سمجھ لیجئے امام اول سے امام ششم کے دور تک آ گئے، اب نام کی حاجت نہ رہی، اب کام پہچان۔ اب آئیے ان تین روایتوں کے خلاصے کے ساتھ ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس آیت میں آل محمد کا حال کہاں اور آل محمد کے اعداء کا حال کہاں پر ہے۔ آیت کی ابتدا الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرنے والے، وصدوا عن سبیل اللہ ہے، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے۔ کافر ہونا عیب نہیں تھا، شاید کافر کبھی مسلمان ہو جاتا، لیکن اگر کوئی کافر خدا کے راستے سے روکنے لگے، اس کا مطلب عام کافر نہیں ہے، خدا کے راستے کو جانتا ہے، اگر نہ جانتا ہو تو روکتا کیسے؟ صدو بتا رہا ہے، بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ خدا کے راستے کو پہچانتے ہیں۔ خدا کا راستہ کیا ہے؟ بہت ساری تفصیل اور بہت ساری تفسیر میں جائیے۔ لفظ سبیل، ایک تو لفظ سبیل آپ کو ملتا ہی وہاں ہے جہاں آل محمد کا ذکر ہو، چاہے وہ سبیل نظر کی ہو یا نیاز کی ہو، لفظ سبیل وہی ہے جہاں ذکر آل محمد ہے، اور باقی جگہ سبیل نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، لفظ سبیل سے پہچان پھر روایت ہے۔ یہ کون سے افراد ہیں جو پہلے تو ایمان لے کر آئے، ایمان ظاہری اعتبار سے، یعنی کہ اسلام لے کر آئے، پیغمبر کے ساتھ رہے، اور جب پیغمبر کے ساتھ رہے، پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہوں نے اس راستے کو سمجھ لیا کہ راستہ کون سا ہے، پھر خود بھی دور رہے اور اوروں کو بھی وہاں جانے سے روکتے رہے۔ ورنہ کیوں کہتے کہ قرآن پڑھو فضائل علی بیان نہ کرو؟ کیوں کہتے کہ قرآن پڑھو مگر ذکر آل محمد میں فضیلت نہ آنے؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، قرآن سمجھنے والے بہت کم ہیں، یاد کرنے والے بہت ہیں، پیار کرنے والے بہت کم ہیں۔ یاد کرنا اور ہے، پیار کرنا اور، مطلب سے پڑھنا اور ہے، مطلب کی اولاد سے محبت کر کے پڑھنا اور۔ یہ اس آیت کا حسن ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں بہت کچھ بیان کیا، اور کیجئے گا، یہ نہیں فرماتا جہنم، نہیں فرماتا آتش، آگ، نہیں، اضل اعمالہ۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ چونکہ ارتداد کیا ہے، اپنے قدموں پہ واپس پلٹ گئے اور پیغمبر کی راہ سے، ولایت آل محمد سے، در فاطمہ زہرا سے لوگوں کو دور کرنے لگے، تو جو پچھلے سارے کام تھے، جو خندق کھودی ہو نہ کھودی ہو، جو علم اٹھایا ہو نہ اٹھایا ہو، زخم کھایا ہو نہ کھایا ہو، سجدہ کیا ہو نہ کیا ہو، جتنے اعمال تھے اللہ عملہ، ان کے سارے اعمال کو خدا کہتا ہے اس نے ختم کر دیا، یعنی ہاپ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے بیان میں آگے بڑھتے ہوئے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل شخصیت، 63 برس کل مدت حیات ظاہر پر، 63 برسوں میں 40 برس وہ ہیں جو اعلان بعثت سے پہلے کے سال ہیں، اس کا مطلب بعد کے 23 برس اور ہیں۔ تو اب اگر دیکھیے تو اعلان بعثت سے پہلے 40 سال، اعلان بعثت کے بعد 23 برس۔ اب اگر کوئی اعلان بعثت کے بعد پیغمبر کو سمجھنا شروع کرے تو اگر پورا 23 برس تک ساتھ رہے سمجھے تو وہ 23 برس کا دوست ہے، وہ اس کے مقابل کہاں آ سکے گا جو 40 برس تک بعثت کے اعلان سے پہلے محمد کے ساتھ رہا۔ کہ 40 اور ہوتے ہیں اور 23 اور، صلوات پڑھے محمد والے۔ علی میں آسان کر لیتا ہوں، قبلہ
اذان کے بعد آنا اور ہے، اذان سے پہلے مسجد میں آ جانا اور ہے. کیا انداز ہے. ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا اور ہے، ماہ شعبان سے قرآن شروع کر دینا اور ہے، پیغمبر کا اعلان سن کر ایمان لانا اور ہے، اعلان سے پہلے محمد کو نبی مان لینا اور ہے.